الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على نبينا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا شفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صلوات عزیزان محترم، قرآن مجید کی یہ مختصر سی آیہ کریمہ ہے مختصر، مگر بہت سے معانی و مفاہیم کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے کہ جسے بیان کرنے کا حق بھی ادا نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہر خطیب کی اپنی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جہاں تک اس سے ممکن ہو سکے وہ بیان کرے، لہذا ایک ادنا سی کوشش مجھ جیسے حقیر طالب علم کی بھی ہے کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی اللہ جب کسی کو ہدایت کی ذمہ داری دیتا ہے یا کسی کے سپرد ہدایت کرتا ہے تو اس کی خلقت میں خاص اہتمام کرتا ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو کمالات آتے ہیں وہ دو صورتوں میں آتے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ جو ہدایت دینے کے لیے آ رہا ہے، اس کے کمالات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ کمال جو وہ اپنے عمل کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، اور ایک وہ کمال جو خدا داد ہوتا ہے، جو خدا عطا کرتا ہے۔ یعنی یہ دو طرح کے کمال اللہ دیتا ہے ہادی کو، ہدایت کرنے والے کو، جن کے سپرد ہدایت کی گئی ہے، ہدایت کی ذمہ داری دی گئی ہے، وہ اپنے عمل کے ذریعے سے کمالات کو حاصل کرتے ہیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ کمالات ان میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو خدا داد ہوتے ہیں، جو خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، جو خدا کے دیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جن کو اللہ
نے کمالات عطا کیے ہیں، اور ان کمالات میں ایک کمال بی بی کا یہ ہے کہ اگر باپ دیا ہے تو سید الانبیاء دیا ہے، شوہر دیا ہے تو سید الاوصیاء دیا ہے، بیٹے دیے ہیں تو جوانان جنت کے سردار دیے ہیں، اور خود جب دنیا میں آئی ہے تو جنت کی عورتوں کی سردار بن کر کے آئی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والا۔ لہذا غور کریے، جب خود آئی ہیں تو جنت کی سردار بن کر کے آئی ہیں۔ لہذا ایک امتیاز تو یہ بھی ہے جناب زہرا کا، سارے امتیاز میں جو اللہ نے جناب زہرا کو دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی کو نہیں عطا ہوا، کسی کو نہیں عطا ہوا۔ اور وہ کمال کیا ہے؟ دیکھیے مجمع بھلے کم ہے لیکن میں پڑھوں گا ویسے ہی جیسے میں پڑھنا چاہتا ہوں، اس میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ بس آپ بیداری سے سنتے رہیے۔ ایک کمال اور ایک امتیاز جناب زہرا کا یہ ہے کہ جو آج تک کسی کو نہیں ملا، جب اللہ نے جناب زہرا کی خلقت کو چاہا، توجہ کریے گا، تو اس کے لیے اہتمام کیا، انتظام کیا۔ کیا اہتمام کیا؟ ایسا اہتمام کیا کہ نہ اولین میں ایسا اہتمام کسی کی خلقت کے لیے ہوا، نہ آخرین میں کسی کے لیے ہوگا۔ یعنی جب جناب فاطمہ زہرا کو وجود کی شکل میں دنیا میں بھیجنا ہوا تو پیغمبر اسلام کو سفر معراج کرنا پڑا، سفر معراج کرنا پڑا۔ معراج پر جب گئے ہیں تو اللہ نے ایک جنتی سیب کی شکل میں وجود معصومہ کو پیغمبر کے حوالے کر دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد جو کریں، یہ جناب زہرا کا ایک امتیاز ہے، یہ کمال ہے جناب زہرا کا جو کسی کو کائنات میں نہیں ملا ہے۔ بظاہر تو بی بی کی ولادت 20 جمادی الثانی یوم جمعہ بمقام مکہ مکرمہ، لیکن آپ یہ بھی غور کریے، جناب زہرا جب دنیا میں آئی ہیں تو تھوڑا سا اس سلسلے میں سنیے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب فاطمہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو چونکہ میں نے اپنے قبیلے والوں کی مرضی کے خلاف پیغمبر سے شادی کی تھی تو قبیلے کی کوئی عورت مدد کے لیے نہیں آئی۔ توجہ کریے گا، یہ امتیاز جناب زہرا دیکھیے کہ کوئی عورت قبیلے کی نہیں آئی۔ کیوں؟ کیونکہ قبیلے کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی پیغمبر سے، لہذا کوئی قبیلے کی عورت نہیں آئی، نہ آئے، توجہ کریے، نہ آئی تو نہ صحیح، مگر اللہ نے بھی اہتمام کیا، توجہ کریے گا، کہا تم نہیں آئی تو نہ صحیح مگر میں بھی حوران جنت کو بھیجوں گا۔ تو کبھی آسیہ بنت مزاحم کو بھیجا، مریم بنت عمران کو بھیجا، صفورہ بنت شعیب کو بھیجا، جناب موسیٰ کی بہن کلثوم کو روانہ کیا تھا اور مقام انوار سے روانہ کیا کہ جاؤ زہرا دنیا میں آ رہی ہے، تم عورتوں کی محتاج نہیں ہے زہرا۔ زہرا کے لیے حوران جنت کا اہتمام کیا گیا ہے، منتخب کائنات کی منتخب خواتین کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ وہ صبح کتنی روشن ہوگی، کتنی منور ہوگی، کتنی مبارک ہوگی کہ جب فاطمہ کوثر کا مصداق بن کر کے اپنے گھر میں آ رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد
فاطمہ کوثر کا مصراف بن کر کے اپنے گھر آئی، اور جب گھر آئی ہیں تو آپ سوچئے جناب زہرا جب اتنے کمالات کی اور اتنے امتیازات کی مالک ہیں تو پھر ان کی زندگی بھی ایسی زندگی نہیں ہوگی کہ جسے نظر انداز کر دیا جائے، بلکہ ان کی زندگی ایسی زندگی ہوگی، ایسی زندگی کہ جب یہ بزم پیغمبر میں آئیں گی تو پیغمبر ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ وجہ کر رہے ہیں، لہٰذا یہی ہوا۔ میں جناب زہرا کی عظمتوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور جس میں بہت زیادہ روشنی نہیں ڈالی جاتی ہے ان چیزوں پر میں آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ جب بیوی کی شادی ہوئی مولا کائنات سے، تو شادی کے بعد پیغمبر نے مولا کائنات سے سوال پوچھا۔ سنیے، میں باقاعدہ اس پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، آپ ذرا غور کریے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ پیغمبر نے شادی کے بعد امیر کائنات سے پوچھا، کیا سوال کیا؟ کہا کہ تم نے اپنی ہمسر کو، اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ توجہ کریے، آج تک کسی سسر نے اپنے داماد سے پوچھا ہے؟ پوچھا ہے؟ نہیں پوچھا ہے۔ توجہ کریں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ جس کو نظر انداز کر دیا جائے، بلکہ ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ ایسا ہے کہ جس کے ہم محتاج ہیں، جس کے ہم ضرورت مند ہیں، جس پر ہماری نظریں جمی ہوئی ہونا چاہیے کہ ان کے لمحات کیسے گزرے، ان کے منٹ کیسے گزرے، ان کے سیکنڈ کیسے گزرے، اس پر اتنی دقیق ہماری نظریں ہونا چاہیے، تب جا کر کے ہماری زندگی کامیاب ہوگی، تب جا کر کے۔ آج تک کسی سسر نے اپنے داماد سے یہ سوال نہیں کیا ہوگا، اور جناب آدم سے لے کر کے آج تک، آدم کا نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ ابتدائے دنیا کی بات ہے، ورنہ آدم کے تو کوئی سسر تھا ہی نہیں۔ جب سسر نہیں تھا تو پوچھتا کون؟ لیکن یہاں پر آپ غور کریے، پوچھ رہے ہیں کیسی ہمسر پایا؟ اپنی ہمسر کو، اپنی شریک حیات کو کیسا پایا؟ جواب سنیے گا عزیزو، یہ پیغام ہے اور یہ میسیج ہے آپ کے لیے۔ کہا کیسا پایا؟ تو جناب مولا کائنات فرماتے ہیں نعم العون علی طاعت اللہ۔ توجہ کریے گا، ابھی ترجمہ کروں گا تو آپ محسوس کریں گے تو محظوظ ہوں گے۔ کیا کہتے ہیں مولا کائنات؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سوال رسول اللہ کر رہے ہیں جو بغیر وحی کے بولتے ہی نہیں ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ رسول سے اللہ پوچھوا رہا ہے کہ علی سے پوچھ تو لو کہ تم نے اپنی ہمسر کو کیسا پایا، اپنی زوجہ کو کیسا پایا؟ تو مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ پروردگار کی اطاعت میں بہترین مددگار پایا ہے فاطمہ کو۔ دیکھیے، اس جملے کو سمجھنے کے لیے بھی معرفت کا ہونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زوجہ کا انتخاب، ہمسر کا انتخاب ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ نہ اس کے مال کو دیکھا جائے، نہ اس کی دولت کو دیکھا جائے، توجہ کریے گا، نہ اس کے حسن کو دیکھا جائے، یہی پیغام تو ہمیں مل رہا ہے نا، بلکہ اس کے دین کو دیکھا جائے، اس کی دینداری کو دیکھا جائے، اس کے کردار کو دیکھا جائے۔ جب ایسی خاتون
کو گھر میں لے آئیں گے تو شوہر بھی دیندار ہوگا اور آنے والی نسل بھی دیندار ہوگی. ایسی خاتون جب گھر میں آئے گی تو وہ اپنے شوہر کی اطاعت خدا میں مددگار ہوگی. قسم خدا کی اس کی وضاحت اگر کروں تو پوری مجلس آج اس پر ختم ہو جائے گی. کہ اطاعت پروردگار میں مددگار ہوگی، یعنی کبھی بھی وہ اپنے شوہر کو معصیت اور گناہ اور خدا کی نافرمانی کی طرف نہیں لے جائے گی. جب نہ لے جائے گی تو گھر میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں کبھی برائیاں پیدا نہیں ہوگی. اب میں نے ایک اشارہ دیا، اب آپ سمجھتے چلے جائیے کہ جب ایسی خاتون کو، مولا کائنات یہی تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی ہمسر کو پروردگار کی اطاعت میں بہترین مددگار پایا. یہ تو سوال علی سے تھا. اب علی کے بعد پیغمبر زہرا کے پاس آ گئے. دیکھیے دونوں پہلو اجاگر ہونا چاہیے نا، تاکہ سماج اور معاشرہ تشنہ نہ رہ جائے. لہذا علی سے سوال کرنے کے بعد اب زہرا سے سوال کیا، زہرا، فاطمہ، تم نے اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ توجہ کر رہے ہیں. آج تک کسی باپ نے اپنی بیٹی سے یہ نہیں پوچھا ہوگا جو آج کائنات کا رسول اپنی بیٹی سے پوچھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بیٹی سے پوچھو کہ تم نے اپنے شوہر کو کیسا پایا، تاکہ پتہ تو چلے کہ شوہر تمہارا کتنا دیندار ہے اور ایمان کے کس درجے پر فائز ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ تو پوچھا ہی نہیں جاتا ہے. ہاں، یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر بیٹی جب گھر آتی ہے تو یہ پوچھا جاتا ہے بیٹی کوئی تکلیف تو نہیں دی انہوں نے، ستایا تو نہیں تمہیں، کوئی اذیت تو نہیں دی. توجہ کر رہے ہیں، یہی پوچھا جاتا ہے. جبکہ پوچھنا کیا چاہیے یہ پیغمبر بتا رہے ہیں. پیغمبر اپنی بیٹی سے پوچھا ہے کہ اپنے شوہر کو کیسا پایا، تو جناب زہرا جواب دیتی ہیں خیر و بعلن. یہ نہیں کہا کہ اچھا شوہر. جناب زہرا کہتی ہے میں نے بہت اچھا اور بہترین شوہر پایا ہے. جو کریں اس کا مطلب زوجہ ایسی ہو جو اپنے شوہر کی اطاعت پروردگار میں مددگار ہو، اور شوہر صرف اچھا نہ ہو بلکہ ایسا اچھا ہو کہ خود زوجہ اس کو اچھا کہے. کاش کہ یہ جملہ میرا آپ کو سمجھ میں آتا جو میں نے کہا ہے. اپنے منہ سے تو ہر انسان اچھا نظر آتا ہے، لیکن دوسرے کے منہ سے اگر اچھائی کا لفظ ہمارے لیے نکلے تو کمال وہاں پر نظر آتا ہے، وہاں پر کمال نظر آتا ہے. لہذا یہ ہے جناب زہرا کہ شادی کے بعد کی زندگی ایسی ہے کہ ایک دوسرے سے کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں ہے، بلکہ علی کو تا حیات یہ حسرت رہی کہ زہرا کبھی کچھ مجھ سے مانگے. جو کرے یہ رہی ہے ایسی زوجہ علی کو کائنات میں ملی ہے. حسرت رہی علی کو. لیکن اسی گھر میں شادی کے بعد جناب زہرا کا ایک جملہ ہے، میں آپ کے سامنے عرض کروں. اور وہ جملہ جناب زہرا کہتی ہیں کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ کون عورت نمونہ عمل ہے، نمونہ عمل سمجھے، آئیڈیل، اگر اس کو پہچاننا چاہتے ہو
تو یہ جناب زہرا نے بہت پہلے بتا دیا. جو عورت آئیڈیل اور نمونہ عمل ہو اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان جناب زہرا یہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں اور افراد خاندان پر شفیق اور مہربان ہو. شفیق اور مہربان ہو، اپنے گھر اور افراد خاندان پر شفیق اور مہربان ہو. اور سنیے، بی بی کہتی ہیں، کہ بی بی کا جملہ میرا نہیں ہے، بی بی اس کے بعد کہتی ہے اس کا ایثار اس حد تک ہو، اس کی قربانی اس حد تک ہو کہ وہ ہمیشہ دوسروں کو اپنے اوپر مقدم کرے. یعنی واضح کروں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خود دوسروں کو سیراب کر دے چاہے خود بھوکی رہ جائے. اس کا مطلب یہی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنے پر دوسروں کو مقدم کرے. خود بھوکی رہ گئی مگر گھر والوں کو، افراد خاندان کو اس نے سیر و سیراب کر دیا، ان کے پیٹ کو بھر دیا، ان کی بھوک کو ختم کر دیا. یہ پہچان ہے. یہ جناب زہرا کہتی ہیں اس حد تک اس کے اندر ایثار ہونا چاہیے. یہ ایثار اگر پایا جائے تو سمجھ لینا کہ یہ ہے جناب زہرا کی کنیز. یہ ہے کنیز جناب زہرا. اور جو کہہ رہے ہیں زہرا کی کنیز بننا بھی آسان نہیں ہے. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کروں گا آپ کے سامنے کنیز کے لیے. لہذا زہرا کی کنیز بھی بننا آسان نہیں ہے. کہنا آسان ہے کہ میں کنیز زہرا ہوں، نام رکھ لینا آسان ہے کنیز زہرا، مگر کنیز زہرا ہونا یہ مشکل کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے. اب یہی جو میں نے آپ کو بتایا، جو نمونہ عمل عورت جو آئیڈیل ہے ہمارے سماج میں، اس کی پہچان جو بتائی زہرا نے، آپ کو بہت مشکل سے یہ چیزیں کسی عورت میں نظر آئے گی. اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے آپ روک سکتے ہیں. مشکل سے کسی عورت میں نظر آئے گی جو جناب زہرا نے بیان کیا ہے یا نہیں ہے؟ اب سنیے، جب جناب زہرا ایسا کہہ رہی ہیں تو کیا ان کی زندگی میں ایسا کچھ ہے؟ جو کہا ہے ویسی زہرا ہے یا نہیں ہے؟ بس یہی سنیے اور اس کے بعد میں یہ تمام کروں گا. دیکھیے ویسی ہے یا نہیں ہے. ایک دن صبح صبح مولائے کائنات نے جناب زہرا سے کہا، زہرا اگر کچھ کھانے کے لیے ہو تو دو، تاکہ میں اپنی بھوک کو کم کر سکوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ خود علی کو بھی پتا ہے کہ اتنا نہیں ہے کہ پیٹ بھر کے کھایا جا سکے. علی نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. ایسے تھوڑی نا امیر کائنات ہیں جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. علی اس لیے بھوکے نہیں رہتے تھے کہ علی کے پاس تھا نہیں یا علی کے اختیار میں نہیں تھا. علی تو جب تک کھانے کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے تھے، جب تک وہ یہ نہیں دیکھ لیتے تھے کہ اللہ کی مخلوق نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا. اللہ کی مخلوق سیراب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد علی نے بس اتنا ہی کھایا ہے
کہ جتنے میں زندگی باقی رہ سکے، حیات باقی رہ سکے، اور کھایا بھی ایسا ہے کہ جسے دوسرا کھا نہیں سکتا ہے نا یہ چیزیں امیر کائنات کے لیے کھایا بھی ایسا ہے، اور ہم اور آپ شکم سیر ہو کر کے کہتے ہیں کہ ہم مولا کائنات کے چاہنے والے ہیں، جبکہ مومن کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ اس کا پیٹ پیٹ سے لگا ہوا ہو۔ یہ ساری چیزیں ہیں، میرا وہ وقت نہیں کہ جو میں آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن اتنا سنیے، صبح کے وقت کھانے کے لیے مانگا جناب زہرا سے، تو جناب زہرا کیا کہتی ہیں ماننا؟ کہتی ہیں اے ابوالحسن، جو کچھ تھا وہ میں نے حسنین کو کھلا دیا، بابا کی نبوت کی قسم اور آپ کی امامت کی قسم، جس طرح سے آپ ہیں اسی حالت میں میں بھی ہوں۔ تھوڑی سی غذا تھی جو حسنین کو کھلا۔ اب یہاں پر مولا کائنات کہتے ہیں فاطمہ اگر نہیں تھا تو بتایا ہوتا تو میں انتظام کرتا۔ دیکھیے ایک شوہر کو جو کہنا چاہیے وہ علی نے کہا، لیکن اس کے مقابلے میں آپ کیا تصور کرتے ہیں کہ عورت کیا جواب دے سکتی ہے؟ عورت کیا جواب دے سکتی ہے یہ آپ تصور کریے، اور پھر جناب زہرا کا جواب سنیے۔ جناب زہرا کہتی ہیں اے علی، مجھے پروردگار سے شرم آتی ہے۔ جملے کو محسوس کریے، جناب زہرا کے کہا مجھے پروردگار سے شرم آتی ہے کہ میں اس چیز کے لیے کہوں کہ جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب آپ سمجھیں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی معجزے کے ذریعے سے، اپنے اختیارات کے ذریعے سے غذا فراہم نہیں کرنا چاہتے ہیں، بلکہ علی محنت کر کے حلال رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ توجہ کریں آپ، ورنہ ان کے اختیار میں کیا نہیں ہے؟ جن کے ٹھوکروں میں سونا اور چاندی ہو، جن کی ٹھوکروں میں موت اور حیات ہو، اس کے اختیار کا کیا کہنا؟ مگر انہیں زندگی تو گزارنی ہے ہمارے اور آپ جیسی، تاکہ ہمیں اور آپ کو تسلی تا قیامت علی اور فاطمہ سے ملتی رہے، زندگی کے کبھی کسی موڑ پر مایوس نہ ہو یہ سوچ کر کے کہ جب ہماری ماں فاطمہ اور بابا علی نے ایسی زندگی گزاری ہے تو اگر ہماری زندگی ایسی گزر رہی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ انسان کبھی مایوس نہیں ہوگا، انسان کبھی کفر کی طرف نہیں جائے گا، چاہے جتنا فقر و فاقہ گھر کے اندر آ جائے، مگر جب یہ سیرت علی و زہرا کی ایک مومن کی نظروں کے سامنے ہوگی تو وہ کبھی بھی وہ غربت، وہ فقر جو کفر کی طرف بھی انسان کو لے جاتی ہے، کبھی بھی علی اور فاطمہ کے چاہنے والے کو کفر کی طرف نہیں لے جا سکتی ہے۔ اگر علی و فاطمہ کا یہ نقش حیات ہماری نظروں کے سامنے ہے یا نہیں؟ آج آپ دوسری قوموں میں جا کر کے دیکھیے کہ جہاں خودکشی کی جا رہی ہے، زندگی سے مایوس ہو کر کے اپنے آپ کو مار ڈالا جا رہا ہے، لیکن الحمدللہ الحمدللہ تنہا ہماری قوم ہے دنیا میں کہ جہاں یہ قدم نہیں اٹھایا جاتا ہے۔ ایک علی اور فاطمہ کا چاہنے والا، اہل بیت کا چاہنے والا کبھی خودکشی نہیں کر سکتا ہے، اور خودکشی
مایوس ہونے کا نتیجہ ہے کہ انسان بہت زیادہ جب مایوس ہو جاتا ہے اور نروس ہو جاتا ہے تب یہ قدم اٹھاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو مایوس ہونے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا گیا ہے. ہر جگہ سے امید، رجا اور آس کے ستون کھڑے کر دیے گئے ہیں کہ جب جب تم انہیں دیکھتے رہو گے تب تک تمہیں حوصلہ ملتا رہے گا. یہ ہے علی و فاطمہ کی زندگی. یہ نقش حیات ہماری حیات میں ہونا چاہیے. وہ نمونے عمل جو کائنات کے لیے ہیں وہ ہمارے درمیان بہت زیادہ ہونے چاہیے. اور میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، سب کی بات نہیں کرتا ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے طور پر اپنی ذمہ داری لے لیں کہ کوئی سیرت علی و فاطمہ پہ عمل کرے یا نہ کرے، لیکن آج ہم ان ایام فاطمیہ میں علی و فاطمہ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے. یہ عہد کریے. ایام فاطمیہ ہوں، ایام عزائے فاطمیہ ہوں، یا ایام عزا ماہ محرم ہوں، یہ سارے ایام آتے ہی اس لیے ہیں کہ تاکہ ہم ائمہ معصومین کی معرفت زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں، اور جتنا زیادہ ان کی معرفت حاصل کرتے جائیں گے اتنے ہی زیادہ ہماری زندگی میں تبدیلی اور بدلاؤ آتی چلی جائے گی. توجہ کریں، یہ مجلسوں کا، ایام عزا کا یہی تو فائدہ ہے. ہماری واحد دنیا میں ایسی قوم ہے کہ جہاں ہر وقت جو ہے جگانے کا انتظام کیا جاتا ہے، اور اس کا نام ہے مجلس امام حسین علیہ السلام. مجلس امام حسین ہے کہ جو ہمیں کبھی سونے نہیں دیتی ہے، جو ہمیشہ ہمیں بیدار رکھتی ہے، جو ہمیشہ ہمیں وقت کے ظالم سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رکھتی ہے، چاہے وہ ظالم سماج کا ہو، معاشرے کا ہو، سوسائٹی کا ہو، کہیں کا بھی ظالم ہو، اس سے لڑنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے ائمہ معصومین کی تعلیمات ہیں جو ہمیں آمادہ اور تیار رکھتی ہیں. آج آپ دنیا میں، پوری دنیا میں آپ ملاحظہ کر لیجئے، دیکھ لیجئے، اس کا بین ثبوت جو ہے وہ یہی ہے کہ فلسطین والوں سے شیعوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. توجہ کریں، اگر تعلق ہے تو صرف کلمے کی بنیاد پر ہے، عقائد کی بنیاد پر نہیں ہے. توجہ کر رہے ہیں. لیکن ان شیعوں نے کربلا سے، امام حسین سے سیکھا ہے. جنہوں نے انسانیت کربلا سے سیکھا ہے وہ آج فلسطین کی حمایت کے لیے کھڑے ہیں، فلسطین کی نصرت بھی کر رہے ہیں، مدد بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنی قربانیاں بھی دے رہے ہیں. لیکن جنہوں نے کربلا سے نہیں، کربلا سے ہٹ کر کے سقیفہ سے دین کو لیا تھا، جو کل رسول اللہ کا جنازہ چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، اما جو رسول کا جنازہ چھوڑ کر کے چلا جائے، آج وہ مسلمانوں کو دشمنوں کے درمیان چھوڑ کر کے چلا جائے تو تعجب کی بات کیا ہے؟ کل ان کے آباء و اجداد نے رسول کو جنگ احد میں دشمنوں کے درمیان چھوڑ دیا تھا، تو آج ان کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو اگر چھوڑ دیا ہے تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ کل بھی علی کام آئے تھے یا اولاد علی، اور آج اگر کام آ رہے ہیں اسلام کے تو صرف اور صرف شیعیان حیدر کرار ہیں، جو ہر محاذ پر، ہر موڑ پر مظلوم کے مددگار بن کر کے کھڑے ہوئے ہیں.
جو کر رہے ہیں آپ. اور علی کی زندگی کو آپ دیکھیے, پڑھیے, آپ کچھ نہ کریے, صرف ایک کتاب ندائے عدالت انسانی, جو ایک عیسائی کی لکھی ہوئی کتاب ہے, اگر آپ اسے پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے کہ علی کو جتنا ایک عیسائی نے پہچانا ہے اتنا ہم نے شیعہ ہو کر کے علی کو نہیں پہچانا. تب آپ کو احساس ہوگا. آپ پڑھیے تو ندائے عدالت انسان, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ عیسائی ہو کر کے علی کو اتنا جانتا ہے, اتنا پہچانتا ہے, اور ہم شیعہ ہو کر کے علی کو اتنا نہیں جانتے. ہماری بس کمی یہی ہے کہ ہم علی کو زیادہ سے زیادہ جاننے اور پہچاننے کی کوشش کریں. جو کر رہے ہیں ماننا اور ہے, پہچاننا اور ہے. ایسا اور ہے. امام زمانہ کو ہم مانتے ہیں مگر پہچانتے نہیں ہیں. اس کی دلیل کیا ہے کہ پہچانتے نہیں ہیں؟ بس میں بات کو ختم کروں. اس کی دلیل کیا ہے کہ ہم پہچانتے نہیں ہیں؟ روایات میں ملتا ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کو دیکھنے کے بعد بہت سے افراد یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ان کو ہم نے کہیں دیکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہور سے پہلے یہ ہمارے درمیان آتے جاتے رہے ہیں, چونکہ ہم مانتے تھے, پہچانتے نہیں تھے. لہذا یہی وجہ ہوئی کہ کئی بار آئے اور گئے, پہچان نہ سکے ہم اپنے وقت کے امام کو. جو کر رہے ہیں تو امام کو ماننا کافی نہیں ہے. ماننے کے لیے ایک غیر شیعہ بھی علی کو مانتا ہے, لیکن پہچاننے کے لیے ہمارے شیعہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ یعنی جو علی کو مانتا نہ ہو, ماننے کے ساتھ ساتھ پہچانتا ہو. اور اگر پہچانتا ہوتا تو آج کا شیعہ یہ نہ کہتا کہ اس وقت علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی. جو سوال غیروں نے کیا وہی آج کے دور کے شیعوں نے بھی کیا یا نہیں کیا. یہ ساری باتیں ہیں. انشاءاللہ کل میں عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ علی کو پہچانو, علی کی معرفت حاصل کرو. فاطمہ کو ہم پہچان نہیں سکتے ہیں مگر پہچاننے کی کوشش کر سکتے ہیں کسی حد تک. دیکھیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سمندر ہے جہاں بے انتہا پانی ہے, صرف بات آپ تک پہنچانے کے لیے. سمندر ہے, بے انتہا پانی ہے, جہاں تک نظر جا رہی ہے پانی ہی پانی نظر آتا. پہچانیے, لیکن کس قدر وہ سن لیجئے پیمانہ. اب پانی تو اتنا ہے لیکن ہمیں پیاس لگی ہے, ہمیں ضرورت کتنی ہے. پیاس جب لگی ایک گلاس, اس سمندر سے صرف ہمیں ایک گلاس پانی کی ضرورت ہے, تو ہم اتنا ہی تو لیں گے نا. تو کم سے کم اس مقدار میں علی اور فاطمہ کو پہچان لو. اس مقدار میں زیادہ نہیں, وہ تو سمندر ہے, ان کی تہ تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا ہے. لیکن جتنی تشنگی ہے اتنا تو علی اور فاطمہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے, اتنا ہم پہچانیں. جناب زہرا کی 18 سال کی عمر ہے, اور 18 سال کی عمر میں وہ کردار پیش کر دیا ہے دنیا والوں کے سامنے کہ آج تک کسی خاتون نے اتنی کم عمر میں اتنے کردار نہیں پیش کیے جتنے کردار زہرا نے پیش کر دیے. چاہے وہ ماں کا ہو, چاہے وہ بیٹی کا ہو, چاہے وہ ایک زوجہ کا, ہر اعتبار سے. اور یہی 18 سال کا سن.
بڑی کم مدت کے لیے زہرا دنیا میں آئی تھی، لیکن بابا کے گزر جانے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ جیسے زہرا کا اس دنیا میں دل ہی نہیں لگتا۔ بابا کو یاد کر کے رویا کرتی تھی، لیکن امت نے اس پر بھی اکتفا نہ کی۔ امت نے جناب زہرا کو اتنا ستایا، اتنا ظلم کیا کہ 18 سال کے سن میں ضعیف ہو گئی۔ عزادارو، بس میں تمام مصائب کو سمیٹ کر کے 2 جملے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ محسوس کر لیں تو، کہ آپ نے کبھی جوانی میں کسی کو بوڑھا ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ دنیا میں 2 ہی شخصیتیں ایسی ہیں کہ جو جوان ہوتے ہوئے بھی ضعیف ہو گئی۔ ایک شخصیت کا نام ہے فاطمہ زہرا، 18 سال کا سن ہے، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، کمر جھک گئی ہے، عصا کا سہارا لے کر کے چلتی ہے۔ اے عزادارو، جب زہرا نماز پڑھتی ہے نا تو زہرا کا عالم یہ ہے، حالت یہ ہے زہرا کی کہ ایک ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیتی ہے اور ایک ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو پکڑتی ہے، پھر بھی زہرا کھڑی ہو کر کے نماز پڑھتی ہے۔ اللہ اللہ، 18 سال کے سن میں بی بی پر یہ مصائب ڈھائے گئے ہیں کہ 18 سال کے سن میں سر کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، عصا کا سہارا لے کر کے چلنے لگی۔ ابھی ظلم رکا نہیں ہے، ظلم یہاں تک کہ بڑھ گیا کہ سیدہ کی پسلیاں بھی توڑ دی گئی ہے۔ اے عزادارو، اب سیدہ نماز بھی پڑھ رہی ہے تو اپنی پسلیوں کو ایک ہاتھ سے پکڑتی ہے تو نماز پڑھ پاتی ہے۔ عزادارو، ایک ضعیفہ جناب فاطمہ زہرا ہے جو جوانی میں ہی ضعیف ہو گئی، اور دوسری شخصیت اسی فاطمہ کا بیٹا زین العابدین ہے۔ اے عزادارو، جب کربلا کا لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا ہے نا تو ایک مرتبہ مدینے میں منادی ہوئی، اے مدینے والوں، اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا۔ ارے جو قافلہ کل مدینے سے گیا تھا آج وہ لٹا ہوا قافلہ آیا ہے۔ اے عزادارو، محمد حنفیہ دوڑے ہوئے آئے، قافلے کے قریب آ کر کے اپنے بھتیجے کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن کہیں پر زین العابدین سید سجاد نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھتے دیکھتے محمد حنفیہ نے کیا دیکھا کہ ایک بزرگ ہے جن کے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، کمر جھک گئی ہے، ارے دیوار سے سہارا لے کر کے کھڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ قریب آئے اور قریب آ کر کے کہتے ہیں، اے مرد ضعیف، کیا تو نے اس قافلے میں میرے بھتیجے سید سجاد کو دیکھا ہے؟ اے عزادارو، سید سجاد نے جب سر اٹھایا تو کیا دیکھا کہ چچا محمد حنفیہ ہے۔ طلب کر کے کہتے ہیں، اے چچا، ارے آپ نے اپنے بھتیجے کو نہ پہچانا، میں آپ کا بھتیجا سید سجاد ہوں۔ محمد حنفیہ کہتے ہیں، اے بیٹا، ارے تیری یہ حالت کیسے ہوئی؟ امام نے شام کا رخ کیا، الشام الشام الشام۔ اے چچا، بازار لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہماری آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔
پروردگار جو مومنین مومنات دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی شیعیان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما۔ تمام مومنین مومنات کو صحت اور سلامتی طول عمر عنایت فرما۔ تمام مومنین مومنات کو وبائی امراض اور حادثات سے محفوظ فرما۔ پروردگار جو محمد و آل محمد کا واسطہ ایام عزائے فاطمیہ میں جہاں جہاں بھی مجالس عزا برپا ہو رہی ہیں اور جو لوگ برپا کر رہے ہیں، پروردگار اس جگہ کو اور برپا کرنے والوں کو صحت اور سلامتی طول عمر عنایت فرما۔ اس جگہ کو قیامت تک کے لیے آباد فرما۔ پروردگار جو لوگ عزاداری میں حصہ لے رہے ہیں ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما، ان کے رزق میں وسعت اور برکت عنایت فرما۔ پروردگار جو محمد وال محمد کا واسطہ ہمارے والی و وارث ہمارے امام وقت کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے خادم و انصار میں ہم سب کو شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔